بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے ہدایت فرمائی ہے مجھے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ سیدھا راستہ دین کا ہے جو کہ قائم رہنے والا دین ہے، ملت ابراہیم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفا، وہ یکسو رہنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جو تمام عالمین، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت، اور مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ میرا رب تمام چیزوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو بھی جان کوئی بھی گناہ کرتی ہے تو وہ اسی پر پڑتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تم کو بنایا زمین میں نائب کے طور پہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دیے۔ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، فیما آتاکم، ہر اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انعام ہماری آج ختم ہو رہی ہے اور اس کے یہ آخری چند آیات ہیں۔ سورۃ انعام کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی صورتوں میں، بڑی صورتوں میں اعلیٰ فضیلت کی حامل صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ صورت بڑی صورتوں میں ایسی صورت ہے جو یکمشت نازل ہوئی، اکٹھی پوری صورت نازل ہوئی، اور 70,000 فرشتے اس کے نزول کے وقت اس کے پروٹوکول کے لیے ساتھ میں آئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو اپنے بیماروں پر اس صورت کی تلاوت کرے گا اور ان پر دم کرے گا، پانی پر دم کرے گا، ان کو پلائے گا، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ 8ویں پارے میں صورت ہے۔ اس کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہوئی، اور درمیان میں مشرکین کے حالات کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوئی، کس طریقے سے وہ جانوروں کو خاص کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے، نظر و نیاز کیا کرتے تھے اپنے بتوں کے لیے۔ پھر اہل کتاب میں بحث ہوئی اس صورت میں اہل کتاب کے حوالے سے کہ کس طریقے سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔
پھر یہ آتے آتے مسلمانوں کے مختلف جو فرقے ہیں، پچھلے ہمارے 2 درسوں میں اس پر بحث ہو چکی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، اور اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کو مانتے ہوئے مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے پر لام تان کرتا ہے اور اپنی خواہشات پر عمل کرنے کو دین کی کوئی دلیل سمجھ لیتا ہے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر فرقہ اس پر اتراتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ یہاں پہ اس صورت کو ختم کرتے وقت سیدھے راستے کی طرف مکمل طور پر رہنمائی کی گئی ہے۔ مشرکین، پھر اہل کتاب کے اختلافات، پھر جو اسلام کے نام پر مختلف فرقے بنے ہیں ان کا بطلان، اور آخر میں یہ فرمائے قل اننی ہدانی ربی، آپ ان سے واضح طور پر فرما دیں ان تمام لوگوں سے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دین قیمہ، یہ دین ہے جو کہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور یہ قائم رہنے والا دین ہے، قیامت تک یہ قائم رہے گا، اور جو اس کو قائم اور دائم رکھے گا اللہ پاک اس کا نام بھی قائم اور دائم رکھیں گے۔ اور ملت ابراہیم حنیفہ، اور یہ اسی تمہارے آباء و اجداد میں سے جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یکسو رہنے والے تھے، ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی، کوئی عہدے کی لالچ نہیں تھی، کوئی مال کی لالچ نہیں تھی، کوئی اسباب کی لالچ نہیں تھی، بلکہ یکسو ہو کر ہر چیز اللہ کے لیے انہوں نے پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد کے گلے پر چھڑا بھی پھیر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اپنی اہل و عیال کو مکہ کے صحرا کے اندر اللہ کے آسرے پر، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر چلے آئے، اور واپس ملک شام کا سفر کیا، اور ان کی اولاد، ان کی اہلیہ اور ان کی اولاد کے ذریعے سے اس قربانی کے نتیجے میں اللہ پاک نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور مکہ اور عرب کو پورا آباد کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 33 قبائل وہاں پر آباد ہو گئے تھے، جہاں پر زندگی کی رمق کوئی نہیں تھی، جہاں پر آبادی کوئی نہیں تھی، کیونکہ پانی ہوتا ہے تو وہاں آبادی ہوتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئی، اور اللہ کے حکم پر ان کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا وہاں پر، اور وہیں سے نکل آئے، اور کئی عرصے کے بعد کئی سالوں کے بعد جب دل میں خیال ہوا کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، میری بیگم کیسی ہوں گی، تو اللہ سے اجازت چاہی کہ میں ذرا ان کو دیکھ آؤں، تو اللہ نے اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ ہدایت فرمائی کہ تم جاؤ گے لیکن ان سے نہ بات کرنے کی اجازت ہے، نہ سواری سے اترنے کی اجازت ہے، تم نے دیکھنے کا کہا، دیکھ کر واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ کا بندہ وہاں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد جب وہاں پر گئے اور بیگم کے ساتھ حاضرہ دیکھے ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، بڑی خوش ہوئی، فرمایا کہ نیچے اتریں، آپ کی کچھ خدمت ہو۔ وہاں شام سے لے کر مکہ تک سفر کرتے، کتنے مہینے کا سفر کر کے آئے، تو آپ تھکے ہوں گے، سفر کی اثرات ہوں گے، میں تو آپ کے پاؤں دھو لوں، ہاتھ دھو لوں، چہرہ دھو لوں، بات نہیں کر رہے۔ وہ بھی نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا، بس سر ہلا دیا، بات نہیں فرمائی، سمجھ گئی، کہتے اترنے کی اجازت نہیں ہے، کہنے کا نہیں، فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہماری خواہشات پر مقدم ہے۔ وہیں سے فرمایا کہ آپ کی اجازت ہے واپس چلے جائے، تو وہیں دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کھیل رہے تھے، وہیں سے اونٹ کو واپس کیا اور واپس روانہ ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تعارف قرآن نے دیا ہے۔ فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکموں کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اپنے بیٹے کو منہ کے بل۔ بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل، ابا جان کر گزریں، اللہ کا حکم میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، میری جان کیا چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے۔ تو یہ اللہ پاک اس امت کو بتا رہے کہ تم اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دین کے باسی ہو، جب بھی دین کی خاطر کوئی قربانی آئے تو اپنے باپ اور اپنے دادا جد امجد کی قربانی کو یاد کرو، تو تم دریغ نہیں کرو گے۔
وما كان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ تمام جو عرب تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد کہتے تھے، اور ہر مذہب والا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ واضح فرما دیا وما كان من المشرکین، جو بھی ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے یہ بات یاد رکھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، موحد تھے، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں تھا ان کا۔ پھر آپ ان سے یہ فرما دیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں، قل، آپ ان سے یہ کہہ دیں ان صلاتی، بے شک میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میرا قربانی دینا، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور کون؟ اللہ رب العالمین، جو کہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ کتنے عالم ہیں؟ 80,000 عالم کا قول بھی ہے، 40,000 عالم کا قول بھی ہے۔ بہرحال جتنے بھی عالم ہیں، تمام عالم جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کا پالنے والا اللہ ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ لاڈلے نبی تھے، اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے، تو اللہ سے پوچھا یا اللہ اگر یہ سارے کائنات آپ کی نافرمانی پر اتر آئے، بغاوت ہوتی ہے نا بعض اوقات، بادشاہ کے خلاف بھی بغاوت ہو جاتی ہے ملکوں میں، تو جب بغاوت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ خیال آیا، وہ لاڈلے تھے چونکہ، اللہ سے پوچھا کہ ساری کائنات اگر آپ کی نافرمانی پر اتر آئے اور اکٹھے، تو آپ کیا کریں گے اللہ میاں؟ اللہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کروں گا، میں اپنے جو میرے چراگاہیں ہیں وہاں پلنے والے جانوروں میں سے ایک جانور کو مسلط کر دوں گا، اور وہ ساری کائنات کو، 7 زمین 7 آسمانوں کو ایک نوالا کر کے ہڑپ کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کے پاس کتنے جانور ہیں، یہ کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میری چراگاہوں میں سے چراگاہیں ہیں، اور ان ریوڑوں میں سے ریوڑ ہیں، ان ریوڑوں میں سے کسی ریوڑ میں کوئی پل رہا چل رہا ہوگا۔ طاقت کا نمونہ، مظاہرہ، کیونکہ ہماری ذہن متشکل چیز کو قبول کرتی ہے نا، تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے، اور وہ ان تمام عالمین کو پالنے والا ہے، یا اکیلا پالنے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، ربوبیت۔ یہاں اللہ پاک نے آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اس رب کے اندر ایک عجیب محبت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں ہی پالتا ہوں، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے میں ہی اس کو پال رہا ہوں، کوئی میری مانے یا میری نہ مانے پھر بھی میں اس کو پال رہا ہوں۔ کبھی جس نے اللہ کی مخالفت کی، نافرمانی کی، کبھی ہوا نے نہیں کہا کہ میں اس کے نتنے میں نہیں جاؤں گی، کبھی آکسیجن نے نہیں کہا کہ میں اس کے نظام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دوں گی، کبھی گندم میں نے نہیں کہا کہ بھی جو مجھے بونے والا ہے وہ نافرمان ہے تو میں نہیں نکلوں گی، کومپل نہیں نکالوں گی، نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت یہاں تمام لوگوں کے لیے عام ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت یہ خاص للمؤمنین ہے، یہ عام نہیں ہوگی، یہ خاص ہوگی۔ اس لیے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن فصاحت کی اور بلاغت کی کتاب ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے اندر پہلا اصول یہ کہ اس میں تکرر نہیں ہوتا، یعنی ریپیٹیشن نہیں ہوتی، اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریپیٹیشن آ گئی ہے۔ رحمان کا مادہ بھی رحم کا ہے اور رحیم کا مادہ بھی رحم کا ہے، تو ایک لفظ 2 مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کا علماء نے لکھا ہے کہ الرحمن میں حروف زیادہ ہیں، را، ہا، میم، الف، نون، 5 حروف ہیں، اور رحیم کے اندر 4 حروف ہیں، را، ہا، یا، میم، 4۔ تو رحمان کا مطلب رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ کا رحم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور رحیم کا مطلب ہے کہ رحیم الآخرہ، آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی، کافر اس سے محروم ہوں گے۔ دنیا میں اللہ سب کو دے رہا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی سانس لے رہا ہے،
اس کو بھی آسائش ملتی ہے، وہ بھی اے سی میں سوتا ہے، اس کے پاس بھی لگژری گاڑی ہے، اس کے پاس بھی بڑا بنگلہ ہے، نہیں مانتا، رات کو پارٹیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں رات کو، پھر بھی وہ اللہ ان کو بندر اور خنزیر نہیں بناتا، مہلت دیتا رہتا ہے۔ اور آخرت میں یہ بالکل الگ ہوگا، یہ لوگ بولیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے دنیا سے، اس جہنم سے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں دنیا سے نکال دے، اس جہنم سے نکال دے، انا کنا ظالمین، ہم واقعی ظالم تھے۔ اللہ کیا فرمائیں گے ان سے؟ قال، اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا، ذلیل ہو کر اس جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے آج تم نے بات بھی نہیں کرنی۔ اتنے غصے میں ہوں گے اللہ، تمہیں اتنی مہلت ہم نے دنیا میں دی تھی۔ قال اخسئوا فیہا، پڑے رہو اس جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کے، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں کرنی۔ حالانکہ اللہ تو بات کر رہے ہوں گے، یعنی مجھ سے رحم کی امید بالکل نہیں کرنی، ہمیشہ اس میں پڑے رہو۔ تو دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو موقع دیا ہے، یہاں پر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، در منصور میں لکھا ہے، ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا میری چاہت ہے کہ ساری امت اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے اور اپنے صبح اور شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لے، تو اس کو کم از کم 3 مرتبہ فجر کے بعد اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ضرور اس کا ورد فرمائیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ اظہار ہے کہ اگر دل میں کچھ ریا کچھ کاموں میں آ جائے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس ریا کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو خفی ریا ہوتا ہے، دل میں بعض اوقات آ جاتا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا خرچ کرنے والا ہوں، میں تو بڑا یہ ہوں، تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کو ختم کر دیں گے۔ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں اس امت۔ ویسے بھی نبی اپنی امت کا پہلا اول مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ تمام انسانوں میں اول اسلام لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے نبی، کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، وآدم بین الجسد والروح، اور آدم علیہ السلام ابھی تک جسد اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی ان میں ابھی روح پھونکی نہیں گئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی 4 عالم ہیں، بہت سے عالم ہیں، لیکن 4 عالموں کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح میں روح تھے، جسم نہیں تھا، دنیا میں روح اور جسم دونوں ہیں، اور عالم برزخ میں انسان آرام کرے گا اور آخرت میں جزا ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، انسان اپنی باری کا انتظار کرتا ہے کہ کب دنیا میں آئے گا۔ عالم دنیا یہ اعمال کی جگہ ہے، آخرت میں اعمال کا موقع نہیں ملے گا، یہی پر عمل کا حکم دیا گیا ہے انسان کو۔ اور عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، دنیا میں عمل کر کے تھک جاتا ہے آدمی، تو عالم برزخ میں وہ آرام کرے گا قیامت تک۔ کتنا آرام کرے گا؟ اس کو کہا جائے گا نم کنائمۃ العروس، آپ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن پر کوئی بار نہیں ہوتا، کوئی بوجھ نہیں ہوتا، کوئی اس نے برتن نہیں مانجنے ہوتے، کوئی اس نے جھاڑو صبح نہیں لگانا ہوتا، کوئی اس نے ناشتہ نہیں بنانا ہوتا، کوئی اس نے چائے نہیں بنانی ہوتی، کوئی خدمت نہیں کرنی ہوتی، بلکہ دلہن تو سب گھر والوں کی لاڈلی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شوہر کی لاڈلی، اور ساتھ ساری جو نندے ہیں اور دیور ہیں اور سسر ساس ہیں وہ اس کو پروٹوکول میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو کہا جائے گا نم کنائمۃ العروس، اپنی قبر میں ایسے سو جاؤ جیسے پہلے رات کی دلہن ہوتی ہے، اس کا کام صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ تو تمہارا کام بھی صرف اپنے رب کے ساتھ ہے، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تم کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتی، سوئے رہو قیامت تک۔ اور یہ جب اٹھے گا تو حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، قبر کی زندگی قیامت تک اس کے لیے اتنی ہی لمبی ہوگی
جیسے تم فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھتے ہو. اور فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بارے میں یہ تاکید آئی ہے کہ اس کو مختصر شارٹ صورتوں سے پڑھو. تو گویا اتنا مختصر وقت ہوگا. دوسری جگہ پر آتا ہے مختلف کیفیات ہوں گی. یہ اپنی قبر میں پڑا ہوا ہوگا تو اچانک جب سوال جواب ہو جائے گا، منکر نکیر آ جائیں گے. قبر پر بھی پڑا ہوگا، نماز اس کے دائیں طرف، کلمہ طیبہ اس کے سر کی طرف، صدقات اس کے پاؤں کی طرف، روزہ اس کے بائیں طرف. یہ ان اعمال نے اس کو پورا گھیر لیا ہوگا. منکر نکیر آئیں گے، جب قریب آئیں گے تو یہ اعمال ان سے کہیں گے کہ دور سے، تمہاری جو ڈیوٹی ہے وہ دور سے کرو، میرے محسن کے قریب نہیں آنا. دنیا میں اس نے ہماری حفاظت کی تھی، اس نے کلمے کی حفاظت کی تھی، اس نے نماز کی حفاظت کی تھی، اس نے روزے کی حفاظت کی تھی، اس نے صدقات اور زکوٰۃ کی حفاظت کی تھی. آج ہماری ذمہ داری ہے اپنے محسن کی حفاظت کرنا. تمہاری جو ڈیوٹی ہے وہ دور سے کرو اور وہیں سے واپس ہو جاؤ. وہ کہے گا من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ بولے گا ربی اللہ. آگے سے وہ بولیں گے صدقتا، تم نے بالکل صحیح کہا. پھر بولیں گے کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وہ بولیں گے صدقتا، تم نے سچ کہا. پھر وہ بولیں گے کہ من نبیک، یہ بولے گا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بولیں گے صدقتا. پھر وہ بولیں گے نم کنائمۃ العروس، اب سو جاؤ، تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں. اتنے میں کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور قبر تا حد نگاہ دور لمبی ہو جائے گی، وسیع ہو جائے گی، وسعت آ جائے گی. پورا کھیل کا میدان ہوگا. یہ آرام سے سکون سے کھڑکی کھلے گی اور ایک بھینی خوشبو والی ٹھنڈی ہوا جنت سے آئے گی اس کی طرف. یہ اس کو محسوس کرے گا اور اس سے کہیں گے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرا ٹھکانہ قریب آ رہا ہے اور کیسا ہے تو وہ مچلتا ہے نا، اس کا دل مچلتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی جلدی میں بس چلا جاؤں. تو یہ مچل رہا ہوگا. اتنے میں اس جنت کی کھڑکی سے ایک لڑکی اندر کود آئے گی. جب آئے گی تو یہ اس کو دیکھتا رہ جائے گا، اس کا حسن اس کو خیرہ کر دے گا. وہ لڑکی جب آئے گی اچانک کھیلتے کودتے نوجوان لڑکی ہوگی، وہ دیکھے کہ ہائے اللہ میں تو غلط جگہ پہ آ گئی. جب واپس جانے کی کوشش کرے گی تو یہ اس پر حملہ کرے گا. اس نے ایک ہار پہنا ہوگا، وہ ہار اس کے ہاتھ میں آئے گا اور وہ ہار ٹوٹ جائے گا اور وہ موتیوں کا ہار ہوگا، وہ بکھر جائے گا. یہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ مجھ سے کیا حرکت ہو گئی، میں نے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی. وہ لڑکی بولے گی جب اس کی پریشانی کو دیکھے گی تو بولے گی کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، فکر نہیں کرو، لا تحزن، فکر نہیں کرو، تمہیں اس ہار کے ٹوٹنے کا دکھ ہے نا، وہ اکٹھے اس کو پھیلتے ہیں. تو وہ ایک سرا اٹھائے گی اور ایک سرا یہ اٹھائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک موتی لڑی میں ڈالے گی، یہ ادھر سے ایک موتی لڑی میں ڈالے گا اور ان کا نین مٹکا چل رہا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم ہے ابھی وہ ہار پورا نہیں ہوگا کہ قیامت کے قائم ہونے کا اعلان ہو جائے گا. ایسے مختصر وقت اس کا قبر میں گزرے گا. تو قبر یہ آرام کی جگہ ہے اور سکون کی جگہ ہے. آخرت یہ جزا کی جگہ ہے. تو وہ انا اول المسلمین، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اولین مسلمانوں میں سے ہوں. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے جب پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں کو پتا نہیں تھا کہ کیا جواب دے. تو سب سے پہلے جس روح نے بلا فرمایا تھا وہ محمد رسول اللہ کی روح تھی. تو وہ انا اول المسلمین، میں اول مسلمان میں سے. ان کے دیکھا دیکھی سب روح نے فرمایا کہ بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور یہ بلا کا لفظ جو ہے وہ اس میں اپنی ایک انتہائی لمبی تفصیل ہے، کبھی وقت ہوگا تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یا وہ انا اول المسلمین سے مراد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ تمام روحوں نے وہاں بلا فرمایا اور اللہ کے جواب میں اللہ کی ربوبیت کا اعتراف فرمایا. قل، آپ ان سے یہ کہہ دیں غیر اللہ ابغی ربا، کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان لوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ تمام چیزوں کا رب ہے. میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ اپنے دل میں اللہ کے سوا میں کسی اور کو کیسے جگہ دے سکتا ہوں؟ اپنے دل میں اللہ کے سوا میں کسی اور کو کیسے معبود ٹھہرا سکتا ہوں؟ حالانکہ یہ دل، میرا دل تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی رہائش ہے، اللہ کی مسکنت ہے، اللہ کی رہنے کی جگہ ہے.
تو میں اس میں مال کو کیسے جگہ دے سکتا ہوں، میں اس میں عہدے کو کیسے جگہ دے سکتا ہوں، میں اس میں اپنی بڑائی اور کبر اور عجب کو کیسے جگہ دے سکتا ہوں؟ میرے دل میں صرف اللہ رہے گا، کیونکہ وہ تمام عالموں کا رب ہے۔ اور یہ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان کا دل میرا گھر ہوگا، اور شیطان کو اس تک ایکسس نہیں دیا گیا تھا کہ اس میں رہوں گا، اور جس دل میں آ جاؤں گا تو انسان کے جسم کا پورا اندھیرا یہ نور میں بدل جائے گا، اور یہی نور یہ ساتھ میں لے کر جائے گا آخرت میں، اور آخرت میں اس کو یہ کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو قیامت کے دن اس کے وضو کے جگہوں کے چمکنے سے پہچانوں گا، کہ جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ وضو کی جگہ، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کا سر، اس کے پاؤں، یہ دور سے بالکل نور لائٹ مار رہے ہوں گے۔ اس سے علماء نے دلیل پکڑی کہ قیامت میں اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی نہیں ہوگی، انسان کے اپنے اعمال کا نور اس جگہ گھیرے ہوئے ہوگا، جہاں تک اس کے اعمال مضبوط ہوں گے اتنی اس کی جو ہے نورانیت ہوگی۔ تو میں دور سے پہچانوں گا، جس نے یہاں تک ہاتھ دھوئے ہوں گے وضو میں تو اس کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، تو میں سمجھ میرا امتی ہے، اس کو پھر اپنے پاس میں جگہ دوں گا۔ اس لیے ابو ہریرہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ پورا ہاتھ دھوتے تھے یہاں تک کہ میرے پورا ہاتھ چمکے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ قیامت میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنگن عام طور پر بادشاہوں کی عزت کی علامت سمجھے جاتے تھے، اس لیے فرعون نے کہا تھا کہ او یلقى علیہ، کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان سے کنگن کیوں نہیں آئے جو بادشاہی کی علامت ہے۔ تو قیامت میں جو وضو کے اعضاء ہوں گے اللہ پاک ان کو کنگن پہنائیں گے۔ کنگن یہاں پہننا حرام ہے، وہاں پہننا حرام نہیں ہے، ان سے پہچانے جائیں گے، تو اللہ کے نبی ان کو پہچانیں گے۔ تو اللہ رب العزت تمام عالموں کا رب ہے، تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے دل میں کیسے بساؤں، کسی اور کے پیچھے کیسے بھاگوں؟ ہاں، ہم جو کام کرتے ہیں دنیا میں، چاہے وہ محنت مزدوری، نوکری، تجارت یا کوئی اور دنیا کے کام، مشاغل، کھانا پینا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ۔ اب یہ کام کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھے ذرا، ایک ہے دولت کمانا اور ایک ہے دولت کو اپنے دل میں جگہ دینا، ان میں فرق ہے۔ دولت کمانا عیب نہیں ہے، پیسے کمانا عیب نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں فلٹر لگے ہوں، یعنی چھاننیاں لگی ہوں کہ دولت آپ کمائیں وہ جھوٹ سے پاک ہو، وہ دھوکے سے پاک ہو، وہ وعدہ خلافی سے پاک ہو، کسی کو نقصان دینے سے پاک ہو۔ اس میں سے چھن کے جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو خرچ کریں اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، ان کو اچھی زندگی دیں، خود کو سہولت دیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اللہ کے دین کے جو طلباء ہیں ان پر خرچ کریں، مجاہدین پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ پر خرچ کریں اور غریبوں کو دیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں، جو جس پیسے کے آپ تک پہنچنے میں فلٹرز نہ لگے ہوں، چھاننیاں نہ لگی ہوں، مطلب نہ سچ کی چھاننی ہو، نہ وعدہ کو پورا کرنے کی چھاننی ہو، اور بس پیسے آنے چاہیے، اس میں لوگوں کی آہیں بھی شامل ہوں، ظلم بھی شامل ہو اور جھوٹ بھی شامل ہو، دھوکہ بھی شامل ہو، یہ خطرناک ہے۔ تو دولت کو، دنیا کو دل میں جگہ دینا یہ عیب ہے شریعت میں، دولت کمانا یہ عیب نہیں ہے۔ عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، امام ابو حنیفہ اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو دولت مند صحابہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ میں سے تو 7 یہ تجار تھے۔ تو دولت کمانا یہ عیب نہیں ہے۔ ہاں، تمام کاموں میں دین کو مقدم رکھنا، دین نے کہا کہ آپ سچ بولیں تو سچ کے ذریعے سے کمائیں، دھوکہ نہ دیں، بالکل فیئر ڈیل کے ذریعے سے کمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد مسجد کے بعد بازار کا انعقاد فرمایا تھا، اور فرمایا ھذا سوقنا، جس کو سوق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ہمارا بازار ہوگا، اور فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تجارت تاجر ہوگا
اس میں سچائی ہوگی اور اس میں دیانتداری ہوگی، اس کا حشر اللہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها، جو بندہ جو کمائی کرتا ہے وہ اسی پر پڑے گی، جو گناہ کمائے گا وہ اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الى ربكم مرجعكم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہاں پر دھمکی ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، اللہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ہر اس چیز کے بارے میں جس میں تم پھڈا کیا کرتے تھے، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، وہاں پر سفید اور کالا واضح ہو جائے گا۔ تو اسی کی روشنی میں، اسی کی ہدایات کی روشنی میں یہاں پر آپ سفید کی طرف ہو جاؤ اور کالوں کو چھوڑ دو، یعنی جو سیاہ چیزیں ہیں شریعت میں اس کو چھوڑ دو، اور جو حسنات ہیں ان کو اختیار کر لو، اور اگر فروعات میں کوئی اختلاف بھی ہے تو ایسے مشترکات ڈھونڈو کہ اس میں تم ایک خوبصورت اور حسین زندگی گزار سکو، یعنی کہ ہر طرف پھڈے ہو رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور اس کو شریعت پسند نہیں فرماتی۔ اپنے اختلافات کو برداشت کرنا، اختلاف کا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے، ہر بندے کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اختلاف کو مینج کرنا یہ حسن ہے۔ ادب الخلاف آج کل پورا ویسٹ اس پر لگا ہوا ہے، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹس پر ریسرچز ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ ان کی یونیورسٹیوں میں اس پر تحقیقات ہو رہی ہے کہ معاشرے کے حسن کے لیے اپنے اختلافات کو مینج کرنا، اپنے اختلافات کو منظم کرنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ مشترکات پر جمع ہو جائیں اور اختلافات کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو لتاڑے نہیں کہ اس کو گرا دیا اور اس کو اسلام کے دائرے سے جب تک ہم نکالیں گے نہیں تو اس کو لاتے مارتے رہیں گے۔ تو جب غیر اتنا اسلام کی اس سنہری اصول کو لے رہے ہیں تو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں بھی اس کو لینا چاہیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اچھا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا زمین میں، اور خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ نائب کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے اصل کی ہدایات کے مطابق وقت گزارنا۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں تو اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اسی کو دنیا میں ہم نے رائج کرنا ہے، اور اس دین کو ہر ایک جگہ پر پہنچانا ہے، دین کی تعلیمات کو پہنچانا ہے، دین کی تعلیمات میں ہی حسن ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں یہ کائنات کیسے بہتر چل سکتی ہے۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ہدایات دی ہے کہ ان ہدایات کے مطابق عمل کرے گا انسان تبھی بہتر چل سکے گا، ان ہدایات سے جتنا انحراف کرے گا اتنا ہی وہ ڈوبے گا۔ میری گاڑی ہے، میں نے خرید تو لی ہے، لیکن میری گاڑی میں اپنے جو گاڑی بنانے والا ہے اس کی ہدایت کے مطابق چلاؤں گا تب یہ گاڑی چلے گی، اور میں کہوں کہ یہ میری گاڑی ہے، میری اپنی مرضی ہے، پیٹرول کی جگہ میں پانی ڈال دوں، ریڈیٹر میں پیٹرول ڈال دوں، انجن آئل میں کچھ اور ڈال دوں، ہوا ڈال دوں، اور ٹائروں میں انجن آئل ڈال دوں، تو یہ گاڑی کبھی بھی نہیں چلے گی، حالانکہ گاڑی میری ہے، لیکن اس کو میں چلانے کے لیے پابند ہوں اس مینول کا جو کہ اس کمپنی کے ساتھ آیا ہے۔ تو جسم میرا ہے لیکن اس کو میں پابند ہوں اس مینول کے مطابق چلانے کا۔ میرا جسم تو ہے لیکن میری مرضی نہیں ہے، مرضی اسی کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور اگر میں اپنی مرضی کروں گا اور پیٹرول کی جگہ انجن آئل ڈالوں گا اور ریڈیٹر میں پیٹرول ڈالوں گا تو پھر بیٹھے رہو گے، پھر اس سے دھواں ہی نکلے گا۔ تو جو اللہ کی مرضی کے خلاف اس کائنات کو چلاتے ہیں یا اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے خلاف چلاتے ہیں تو وہ انجن سیز کر جائے گا، اس سے دھواں ہی نکلے گا، اس سے خیر برآمد نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نائب ہونے کا یہ ذمہ داری ہے ہم پر کہ خود بھی اور اپنے ہمارے جتنے سب آرڈینیٹس ہیں جو ہمارے زیر اثر لوگ ہیں ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف لانے کا ہم ذریعہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نیچے 10 لوگ کام کرتے ہوں، 10 لوگ، قیامت کے دن وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَىٰ عُنُقِهِ، قیامت میں اس کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے، مغلولتان کا مطلب اپنی گردن سے یوں بندے ہوں گے، اور یوں بندے ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کی آزادی نہیں ہوئی،
جس طرح مجرموں کو یہاں باندھا جاتا ہے نا کہ کوئی حرکت نہ کرے، یہاں تک کہ ان 10 لوگوں کا جب تک یہ حساب نہیں دے گا، نہ اس کے ہاتھ کھلیں گے نہ اس کا حساب شروع ہوگا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے افسر بن گئے اور میں تو چیف بن گیا ہوں، لیکن چیف بننے کے ساتھ جتنی ذمہ داری بنتی ہے اتنی اکاؤنٹیبلٹی بھی آتی ہے، اتنی آپ سے پوچھا بھی جائے گا، مسئولیت آتی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب لوگوں میں سے تمام لوگ کیا ہیں؟ یہ ذمہ دار ہیں، اور ہر بندہ جو اس کے تحت کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ باپ اپنی اولاد کا، افسر اپنے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو اس نے جو ان کا حق دیا ہے وہ دیا ہے کہ نہیں جو اس کے بس میں تھا۔ تو قیامت میں جب تک ان کا حساب نہیں دے گا اس کا حساب شروع ہی نہیں ہوگا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ پاک نے دنیا میں مختلف لوگوں کے مختلف درجات بلند فرمائے ہیں، کسی کو بیمار کیا، کسی کو صحت دی، کسی کو چھوٹے خاندان میں پیدا کیا، کسی کو بڑے خاندان میں پیدا فرمایا، کسی کو سونے کا چمچ منہ کے دے کے پیدا فرمایا، کسی کو غربت کی حالت میں پیدا فرمایا۔ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ پاک آزمائے تم لوگوں کو، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا کم میں آزمائے، زیادہ دیا زیادہ میں آزمائے۔ کسی کو طاقت دی، جسمانی طاقت، اس کو اس طاقت میں آزما رہا ہے۔ کسی کو نحیف بنایا، کمزور بنایا، اس کو کمزوری میں آزما رہا ہے۔ کسی کو دولت دی، اس کو دولت میں آزما رہا ہے، اس کے لیے اپنے وہ ہیں، اس کے پروٹوکولز ہیں اور اپنے حدود و قیود ہیں۔ کسی کو بیماری دی، بیماری میں آزما رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ آئے گا قیامت میں اللہ کے سامنے، یا اللہ آپ نے مجھے بیمار پیدا کیا اور میں بیمار رہا، لیکن اس بیماری میں نے آپ کا صبر اور شکر ادا کیا، شکایت نہیں کی، نہ آپ کی نافرمانی کی، میرا کیا صلہ ہے؟ اللہ پوچھیں گے آج تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے تمہیں بیماری کیوں دی تھی، تاکہ تمہیں وہاں تکلیف دوں اور یہاں تمہیں میں عطا کروں۔ جاؤ اتنے بندے اپنے خاندان میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جن کو تم جانتے ہو، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور بشرط یہ کہ وہ تھوڑا سا ایمان لے کر آئے ہوں، کیونکہ یہ مین چابی ہے، ان کو ان کی شفاعت کا تمہیں حق دے دیا گیا ہے، ان کی شفاعت کر کے ان کو جہنم سے جنت کے راستے کی طرف لے جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا دورہ کر کے تشریف لائے تھے معراج سے، اور انہوں نے جنت کو دیکھا تو فرمایا کہ اوہ جس بندے کو اس جنت کی حقیقت کی خبر ہو جائے وہ دنیا میں یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں اس جنت کے حصول کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کاش میرے جسم کو کینچیوں سے کترا جاتا اور میں اس پر صبر و شکر کرتا۔ تو یہ سر درد کا آنا، یہ بخار کا آنا، یہ نزلے کا آنا، یہ بیماری کا آنا، یہ تکلیف کا آنا، یہ آزمائشوں کا آنا، یہ مصیبتوں کو آنا، لیبلوکم فیما آتاکم، تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اگر ایمان ہے اور ساتھ میں مصیبت آ گئی، سمجھ لے کہ میری لاٹری لگ گئی، اللہ کی قسم۔ آپ اس پر صرف صبر اور شکر ادا کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسے درجات بلند فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا عمل، مومن کا عمل بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا جو اللہ نے اس کے لیے آخرت میں درجات رکھے ہوتے ہیں، تو اللہ اس پر آزمائش لے کر آتا ہے، مصیبت لے کر آتا ہے، بیماری لے کر آتا ہے، نقصان لے کر آتا ہے، تاکہ وہ اس پر صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو وہ درجات عطا فرمائے۔ اللہ کتنا ہمارا رحیم ہے، کریم ہے۔ ان ربک سریع العقاب، جو اللہ کی ان آزمائشوں پر پورا نہیں اترتا اور اللہ کے ان اعمال کی طرف نہیں آتا تو اللہ اس کے لیے سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والے ہیں۔ اور جو ان آزمائشوں پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں کوشش کرنے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان مکلف ہے اپنی کوشش کا۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ ایفرٹ بیسڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ پروجیکٹ بیسڈ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ انسان جتنی کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا اجر دیں گے، نتیجے چاہے جو بھی ہو۔ اس لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یک تنہا ہوں گے، ان کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، ان کو کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، لیکن اپنی اس کوشش
اور سعی کی بنیاد پر اللہ پاک ان کو ناجح قرار دیں گے، کامیاب عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے ان کو پڑھیں گے، کیونکہ جو ان کے ذمہ تھا محنت، وہ تو ہدایت دینا، نتیجہ دینا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو جو کوشش و سعی کرے گا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اللہ پاک ان کے لیے یعنی معاف کرنے والا بھی ہے اور ان پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ دنیا میں بھی جو کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو، جو صبر اور شکر کرے گا، اللہ پاک ایسے شخص کو اس مصیبت کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ یعنی بہت سے ایسے مریض دیکھے ہیں، ابھی ہم سفر میں تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس کا ذکر میں یہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جب بھی اس سے بات ہوتی الحمدللہ، اللہ راضی میں راضی، سبحان اللہ، حوصلہ دیکھیں، ورنہ وہ ہمیشہ تکلیف میں ہے۔ اللہ راضی میں راضی، بس اللہ عافیت فرمائے اور ایمان سے محروم نہ فرمائے، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو سورہ اعراف شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر کل ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعبادک الصالحون، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ جی ہم کو ایک اور نیک بنا دیجئے، یا اللہ تمام مجاہدین کی نصرت فرمائیے، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، خاص طور پر اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ اسلام کو غالب فرمائیے، یا اللہ کفر کو مغلوب فرمائیے، یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے، ان کو اپنے دین کا، ہمارے مسلمانوں کا ساتھی بنائیے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ ان کو زمین سے مٹا دیجئے، یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ مسلمان جن حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دین کی طرف آنے کی ہدایت فرمائیے، یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت روئے، ہم سب کے لیے روئے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ جی جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے، یا اللہ جی جن میں کوئی حاجت ہے اور وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے، آپ دل کی حاجتوں کو خوب جانتے ہیں، یا اللہ ان کی حاجتوں کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائیے، یا اللہ جن کے پاس کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماریاں ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، ہماری بچیوں کو یا اللہ پاک دامن بنائیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو نیک اور صالح بنائیے، وہ نوجوانوں کا وقت یاد دلائیے جو کہ آپ کے دور، اللہ کے نبی کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں تھا، وہ عفت عطا فرمائیے، وہ پاکیزگی عطا فرمائیے، ان غلاظتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے، ہمیں پاک شفاف زندگی عطا فرمائیے، خیر و برکت والی عافیت والی زندگیاں عطا فرمائیے، اور تمام مسلمانوں کا آپ یا اللہ حامی اور ناصر اور مددگار اور محافظ ہو جائیے، یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں اور آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔